نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمالات کے مالک جو خصوصیات آپ کو عطا کی گئیں وہ کسی اور کو نہیں دی گئیں۔ آج میں کتاب بکھرے موتی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خصوصیات پڑھ رہا تھا، سوچا آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سامنے دیکھتے تھے اسی طرح اپنے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ رات کی تاریکی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی دیکھتے تھے جیسا دن کی روشنی میں دیکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک تھوک میں اللہ پاک نے شفا رکھی تھی، برکت رکھی تھی، مٹھاس رکھی تھی کہ اگر وہ کھارے پانی میں بھی ڈال دیا جاتا تو وہ میٹھا ہو جاتا، اور جس برتن میں ڈال دیا جاتا اس میں برکت ہو جاتی اور لوگ اس سے سیر ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی دور جاتی تھی کہ دوسرے کی آواز اس کے 10ویں حصے تک نہ جاتی تھی، اور آپ اتنی دور سے سن لیتے تھے کہ دوسرا اتنی دور سے نہیں سن سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں مگر آپ کا دل بیدار رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا تھا۔ جس راستے سے آپ گزر جاتے تھے وہ راستے کی فضاؤں میں مہکتی خوشبو گھوم جاتی تھی اور لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اس راستے سے آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کو کبھی کسی زمین پر نہیں دیکھا گیا۔ ان کو زمین نگل لیتی تھی اور وہاں سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ ختنہ کیے ہوئے تھے اور ناف کٹی ہوئی تھی، اور پورا جسم ہر طرح کی آلودگی اور گندگی سے پاک اور صاف تھا، اور آپ نے کچھ ہی لمحوں میں سجدہ کیا اور اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ایسا نور چمکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو اس سے شام کے شہر نظر آئے۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولا دیا کرتے تھے۔ بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سایہ کرتے تھے۔ آپ درخت کے نیچے آتے تو اس کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں گرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ جس جانور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے وہ جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار ہونے کی حالت میں کبھی لید اور پیشاب نہیں کرتا تھا۔ عالم ارواح میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے، اور جب اللہ نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ساری روحوں سے جب اللہ نے خطاب فرمایا تو بلا سب سے پہلا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ معراج صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ براق سواری صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ قاب قوسین تک پہنچنا اور دیدار الہی سے مشرف ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خصوصیت ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خصوصیت ہے۔ قیامت کے دن جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا اتنا کسی اور کو عطا نہیں ہوگا۔ قبر سے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے،
سور پھونکے جانے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر میدان محشر میں، میدان حشر میں لایا جائے گا، اس طرح کہ 70,000 فرشتے آپ کے دائیں اور بائیں ہوں گے اور عرش عظیم کے دائیں طرف کرسی پر بٹھائے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود سے سرفراز کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حمد کا پرچم دیا جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام بنی آدم اس پر پرچم تلے جمع ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام بنی آدم اس پرچم تلے جمع ہوں گے اور تمام انبیاء بھی اپنی امتوں سمیت آپ کے پیچھے چلیں گے. دیدار الہی کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی. شفاعت کبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگی. پل صراط سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے. سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے. قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ سے مشرف کیا جائے گا. وسیلہ ایک انتہائی اعلیٰ اور بلند مرتبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو عطا نہ ہوگا. یہ چند خصوصیات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، نبی کا تعلق عطا فرمائے، نبی کی شفاعت عطا فرمائے، نبی کی سنتوں پر مر مٹنے والا اور عمل کرنے والا بنائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.